کہ ان کا ہر ملین مارچ پچھلے مارچ سے بڑا ہوتا ہے. اور ان حالات میں جب پوری دنیا میں باضمیر انسان اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں, بلا تفریق رنگ و نسل, مذہب اور علاقہ اور برادری, سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے یکجہتی کا اظہار فلسطینیوں سے کر رہے ہیں, ایسے موقع پر یہاں اہل کراچی نے ثابت کیا کہ واقعی یہ شہر کراچی یہ امت مسلمہ کا ماتھے کا جھومر بھی ہے اور پوری دنیا میں یہ ایک بلند مقام رکھتا ہے. آپ کو مبارک ہو, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حماس اسلامی تحریک بھی ہے, مزاحمت تحریک بھی ہے. ہمارا حکمران طبقہ حماس کا نام لیتے ہوئے پریشان ہونے لگتا ہے. مسلم حکمرانوں کو امریکہ کا خوف نہیں ہوتا, اس سے تو وہ خوف تو ہوتا ہے کہ جس میں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور چاپلوسی کرتے ہیں, خوشامد کرتے ہیں, اس کے آگے جھکتے ہیں. لیکن در حقیقت وہ ہر اس تحریک سے خوف زدہ ہوتا ہے, یہ حکمران طبقہ جو عوام کی جنون نمائندہ تحریک ہو, جو عوام کی تائید سے آگے بڑھتی ہو, جو مزاحمتی قوت ہو, جو امریکہ کو بھی ایکسپوز کرے, جو اسرائیل کو بھی ایکسپوز کرے. ایسی تمام قوتوں سے ہمارا حکمران طبقہ جو پوری مسلم دنیا میں موجود ہے وہ خوف زدہ ہونے لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل فلسطین تو قربانیاں دے رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ 2 سال سے حماس تو مزاحمت کر رہے ہیں, لیکن جو ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں وہ امریکہ کی کاسالیسی کر رہے ہیں. وہ ممالک جو قریب موجود ہیں, جنہیں اپنے عرب ہونے پر ناز ہے, جنہیں اپنے بڑا ہونے پر ناز ہے, وہ بھی امریکہ کے غلام بن جاتے ہیں. اور جنہیں اپنے ایٹم بم پہ ناز ہے, اپنی فوج پہ ناز ہے, اپنی ملٹری پہ ناز ہے, اپنی فضائیہ پہ ناز ہے, وہ بھی ٹرمپ کی آشیرواد کے لیے اس کے دربار میں حاضری دیتے ہیں, چاپلوسی کرتے ہیں, لیکن امت کی ترجمانی نہیں کرتے. اس لیے ہمارا پہلا مطالبہ ہی یہ ہے کہ حماس ایک لیجیٹیمیٹ فورس ہے, ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے. اقوام متحدہ کی چارٹر کے مطابق کسی علاقے پر کوئی آکوپائیڈ فورس آ جائے, کوئی قابض قوت آ جائے اور علاقے کو یرغمال بنا لے تو اس کے خلاف مزاحمت کی جا سکتی ہے, ہتھیار اٹھایا جا سکتا ہے. حماس اگر فلسطینیوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں, انہوں نے اگر ہتھیار اٹھائے ہیں تو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں. حماس اگر ترجمانی کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ 2006 میں اس نے پورے فلسطین میں الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی اور اس کی حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا تھا. حماس اگر ترجمانی کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ غزہ کے لوگوں میں اور حماس میں کوئی تفریق نہیں ہے, خدمت حماس کرتے ہیں, ان کا مقدمہ حماس پیش کرتے ہیں, باطل کا مقابلہ حماس کر رہے ہیں. اس لیے میں پاکستان کی حکومت سے کہتا ہوں حماس کو ریکگنائز کریں, حماس کا دفتر پاکستان میں کھولا جائے اور پوری مسلم دنیا کے لوگ حماس کے دفاتر قائم کریں. بلکہ جتنے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں, جتنے ممالک اس کیس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, ان سے بھی یہ کہا جائے اور کسی پریشر کو قبول نہ کیا جائے. امریکہ حماس کو دہشت گرد کہتا ہے, وہ امریکہ جو کروڑوں ریڈ انڈینز اور ان لوگوں کی لاشوں پر بنا ہے جنہیں افریقہ سے یرغمال بنا کر, غلام بنا کر لایا گیا تھا اور اپنے مقاصد کے لیے جنہیں استعمال کیا گیا تھا. کروڑوں لاشوں پر جو امریکہ بنا ہو, جس نے ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینکا ہو, جس نے ویتنام پہ لشکر کشی کی ہو, جس نے عراق میں انسانوں کو قتل عام کیا ہو, جس نے ایک تاریخی جھوٹ بولا ہو ٹونی بلیئر کے ساتھ مل کر اور پوری دنیا میں اپنی طاقت کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کیا ہو کہ عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہیں, سوئی بھی برآمد نہیں ہوئی اور امریکہ نے عراق میں قتل عام کیا اور دواؤں سے ان بچوں کو محروم کیا, غذا سے محروم کیا. وہ امریکہ جو دنیا میں حکومتوں کے تختے الٹتا ہے, اپنی پراکسیز لڑتا ہے, وہ امریکہ جو اسرائیل کو طاقت فراہم کرتا ہے, وہ امریکہ اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس نے ان ہتھیاروں سے بھی پابندی ہٹائی جو پچھلے صدر نے لگائی تھی اور یہ موقع اسرائیل کو فراہم کیا کہ مارو فلسطینیوں کو, قتل عام کرو, جینوسائیڈ کرو, نسل کشی کرو.
جتنا مار سکتے ہو مارو، ہم تمہاری پشت پر کھڑے ہیں۔ ہم حیران ہو جاتے ہیں جب اقوام متحدہ میں قرارداد پیش ہوتی ہے اور ایک طرف پوری اقوام متحدہ کے ممالک ہوتے ہیں اور دوسری طرف امریکہ کا نمائندہ ہوتا ہے جو ویٹو کر دیتا ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت کے نام پر جو فراڈ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، نئی اقوام متحدہ کی اس دنیا کو ضرورت ہے۔ یہ اقوام متحدہ مظلوموں کا کیس پیش نہیں کرتی، ان کا مسئلہ حل نہیں کرتی، مسلمانوں کو مارجنلائز کرتی ہے، محکوم قوموں کو مارجنلائز کرتی ہے۔ اس کا نظام تمام تر اکثریت کے باوجود اقلیت کی بنیاد پر چلتا ہے جو جمہوریت کی نفی ہے۔ اس لیے امریکہ کی غلام اقوام متحدہ مسائل حل نہیں کر سکتی۔ امریکہ کی اجارہ داری ہے۔ وہ امریکہ اگر یہ بات کہے کہ حماس دہشت گرد ہے تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں۔ لہذا ہم یہ بات کہتے ہیں کہ امریکہ کی غلامی اختیار کرنا اور امریکہ کے کہنے پر اپنے صحیح موقف کو پیش نہ کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ حکمرانوں سے ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں، وارن کر رہا ہوں، ان لاکھوں لوگوں کی عدالت سے کر رہا ہوں اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی دو ریاستی حل نہیں، ایک ہی ریاست ہے اور وہ فلسطین کی آزاد ریاست ہے۔ اس لیے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اس پر قبضہ کیا گیا ہے۔ 1897 میں صہیونی تحریک بنی تھی، پوری دنیا سے صہیونیوں کو لا کر بسایا گیا تھا اور یورپ نے اپنا گند مشرق وسطی میں منتقل کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ تحریک چل رہی تھی تو پوری دنیا میں بعض امیر لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ فلسطینیوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا تھا۔ 1917 میں اعلان بالفر کیا گیا، بر صغیر میں اس پر تحریک چلی۔ بر صغیر کے مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی اس کے خلاف بات کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ایک ناجائز بات تھی، قبضہ سسٹم تھا۔ اور پھر جب اسرائیل کو ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر ایک ناجائز طریقے سے مسلط کیا گیا تو پھر اس وقت بھی نہ صرف یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں بعض امیر لوگوں نے اسرائیل کو قبول نہیں کیا تھا۔ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ایک ہی ہے کہ ریاست بھی ایک ہی ہے، فلسطین کی ایک ریاست ہے، اسرائیل نام کی جو چیز بھی ہے وہ مقبوضہ فلسطین ہے۔ اس لیے دنیا میں جو بھی ڈپلومیسی کے میدان میں ہو رہا ہے اس کو بنیاد بنا کر آنکھوں میں دھول مت جھونکو، اسرائیل سے قربت مت بڑھاؤ، امریکہ کی غلامی اختیار نہ کرو۔ یہ منرل کے چند ٹکڑے یہ آزادی کا پیغام نہیں ہے۔ آزادی آزاد لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے، آزاد موقف کی وجہ سے ہوتی ہے، آزاد رائے سے ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ چلنے سے ہوتی ہے، غلامی اختیار کرنے سے نہیں ہوتی، مسلط کردہ نظام سے نہیں ہوتی، فارم 47 کی پیداواروں کے ذریعے اقتدار قائم کرنے سے نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ قوم آزاد ہے، اس کا سودا کوئی نہیں کرے گا۔ جس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف یا ابراہیم اکارڈ کی طرف پیش رفتی کی، سوچا بھی یہ لاکھوں لوگوں کی پارلیمنٹ، یہ فارم 45 سے بھی زیادہ باعزت پارلیمنٹ ہے، یہ اعلان کر رہی ہے کہ تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے، تمہاری بندوقیں اور بم دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، تمہارا اقتدار ایک طرف رہ جائے گا، یہ عوام تمہیں نہیں چھوڑیں گے، سوچنا بھی نہیں قوم کی امنگوں کے خلاف کوئی کام کرنے کا۔ اس لیے ایک ہی ریاست ہے فلسطین کی ریاست اور ایک ہی قیادت ہے اس وقت حماس کی قیادت، اس کو ریکنائز کیا جائے۔ اور اس وقت اگر ٹرمپ نے 20 نکات پیش کیے تھے تو یہ پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ چاہا گیا کہ حماس اس کو ریجیکٹ کرے اور سارا وبال حماس کے اوپر ڈال دیا جائے کہ یہ تو قتل عام کے حامی ہیں، یہ جنگ بندی نہیں چاہتے۔ سلام پیش کرتے ہیں حماس کی قیادت کو، ان کی بصیرت کو، ان کی بصارت کو، ان کی مزاحمت کو، ان کی ڈپلومیسی کو، ان کی سفارتکاری کو۔ عظیم لوگ ہیں، بڑا سوچتے ہیں، مزاحمت بھی کرتے ہیں، ہتھیار بھی نہیں ڈال رہے، ٹرمپ کی یہ بات نہیں مان رہے اور بین الاقوامی فورس کو بھی قبول نہیں کر رہے، کسی بیرونی طاقت کو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن مذاکرات کر رہے ہیں۔ اور آج اگر مصر میں حماس سے اگر مذاکرات ہو رہے ہیں، میڈیٹرز بھی موجود ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے
کہ اگر کوئی قوت موجود ہے تو وہ حماس ہے، باقی سب ٹھکوسلا ہے۔ یہ جو کچھ بھی اپنے نمائندے انہوں نے فلسطینی اتھارٹی کے نام پر رکھے ہیں، یہ عوام کی ترجمانی نہیں کرتے، لیکن ہم ان سے لڑنا بھی نہیں چاہتے۔ اسی لیے حماس نے بھی فلسطینیوں کے سارے گروپس کو بھی اعتماد میں لیا ہے، الجہاد اسلامی کو بھی اعتماد میں لیا ہے، اتھارٹی کے لوگوں سے بھی بات کی ہے، اور اب وہ پوری امت اور انسانیت کا مقدمہ اس وقت بھی مذاکرات کی ٹیبل پر بھی لڑ رہے ہیں، ہتھیار بھی نہیں ڈالے ہیں، بین الاقوامی تسلط بھی قبول نہیں کیا ہے، مذاکرات بھی کر رہے ہیں، قیدیوں کے تبادلے کا باوقار نظام بھی بنا رہے ہیں۔ یہ ہے حماس کی طاقت۔ اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہی ہے جو لوگ کہتے ہیں کتنے لوگ شہید ہو گئے، حاصل کیا ہوا، تو پھر ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں فلسطینیوں کے پاس چوائس کیا تھی۔ 125 سال سے شہید کیے جا رہے تھے۔ آپ تاریخ اپنے بچوں کو پڑھائیے، یہ جو دانشور دانشگردیاں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا سلوک 100 سال سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں ان کی بستیوں کو جس طرح 100 سال پہلے تاراج کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی ہندوستان میں آل انڈیا مسلم لیگ احتجاج کرتی تھی، جلسے کرتی تھی، جلوس نکالتے تھے، بلکہ مجلس احرار بھی یہ کام کرتی تھی۔ ہم نے کتابیں پڑھی ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ انگریز نے، برطانوی سامراج یہاں پر موجود تھا، انگریز کی حکومت بر صغیر میں تھی، اور فلسطین کے حق میں تقریریں کرنے پر ان کو گرفتار کیا جاتا تھا۔ یہ بات کیوں نہیں بتائی جاتی کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان، بر صغیر پاک و ہند کے لوگ پہلے دن سے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہیں، صہیونیوں کے خلاف ہیں۔ اس لیے ہم نے تو دیکھا 1931 میں علامہ اقبال نے فلسطین کا دورہ کیا، ہم نے تو تاریخ میں پڑھا 1937 کی قرارداد آل انڈیا مسلم لیگ کی موجود ہے، ہم نے تو دیکھا 1940 میں منٹو پارک میں ایک قرارداد پاکستان کے حق میں تھی، دوسری قرارداد فلسطین کے حق میں تھی۔ اس لیے ریاست تو شہباز شریف ایک ہی ہے، مان لو اس بات کو، اور دو ریاستی حل کی تکرار مت کرو۔ یہ بات کیے بغیر بھی تم بین الاقوامی برادری سے بات کر سکتے ہو۔ اگر تمہیں ڈپلومیسی نہیں آتی، حماس سے سیکھ لو۔ اسرائیل سے وہ بالواسطہ اور بلا واسطہ مذاکرات بھی کرتے ہیں، تسلیم بھی نہیں کرتے، وہ تو دو ریاستی حل کی بات نہیں کرتے، لیکن پھر بھی مذاکرات کرتے ہیں۔ تو یہ ڈپلومیسی اگر نہیں آتی تو حماس سے سیکھ لو، اور آتی ہے پھر بھی غلامی اختیار کرتے ہو، تو پھر کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں اور دوستوں، فلسطین کی ایک ریاست ہے اور وہی ریاست ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ 2 سال کی مزاحمت کے نتیجے میں جانیں گئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، پورا غزہ تباہ ہوا ہے، لیکن پوری دنیا بیدار ہو گئی ہے۔ فلسطینیوں کی یہ قربانیاں 67,000 تک کیسے پہنچیں؟ اس لیے پہنچیں کہ دنیا میں بے ضمیر حکومتیں موجود ہیں، دنیا میں امریکہ جیسی دہشت گرد ریاست موجود ہے۔